الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس شخص کی طرف نہیں دیکھے گا، یعنی نظر رحمت نہیں فرمائے گا، جو اپنے پاجامے، شلوار اور تہبند وغیرہ کو فخر و غرور سے ٹخنوں سے نیچے گھسیٹتا ہوا چلے۔ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ کے دیکھنے کی نفی سے مراد رحمت سے دیکھنے کی نفی ہے۔ اللہ تعالیٰ متکبرین کو نظر رحمت سے نہیں بلکہ عتاب و غضب سے دیکھے گا۔ حدیث پاک میں ازار کا لفظ آیا۔ ازار اس کپڑے کو کہتے ہیں جو جسم کے نچلے آدھے حصے کو ڈھانپنے کے لیے انسان پہنتا ہے، وہ پاجامہ ہو، شلوار ہو، پتلون یا تہبند ہو۔ عربی زبان میں اسے ازار کہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے کہ یہ ازار مردوں کے ٹخنوں سے اوپر رہنی چاہیے۔ اس کا ٹخنوں سے نیچے ہونا تکبر کی علامت اور یہ متکبرین کا شیوا ہے، جس کا انجام اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اعاذنا اللہ منہ، آمین۔ آج امت مسلمہ کے بہت سے افراد اس بے لذت گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ انہیں اپنے طرز زندگی کا ضرور جائزہ لینا چاہیے۔ لیکن آج فیشن کے طور پر ٹخنوں سے اوپر پینٹ پہنی جا رہی ہے، پتلون پہنی جا رہی ہے۔ لیکن نیت فیشن کی ہے، نیت سنت پر عمل کرنے کی نہیں ہے۔ اور انما الاعمال بالنیات، اگر سنت پر عمل کرنے کی نیت سے ٹخنوں سے اوپر پائجامہ پہنتے ہیں تو ثواب کے مستحق ہوگے، ثواب ملے گا۔ لیکن فیشن کے طور پر اور اداکاروں کی نقالی اور اداکاروں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ٹخنوں سے پائجامہ اوپر پہنتے ہیں تو بجائے ثواب کے گناہ ہی ملے گا۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ عز وجل العز ازاری والکبریاء ردائی فمن ینازعنی عذبتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ عزت میرا پہناوا ہے اور بڑائی میری چادر ہے، چنانچہ جو بھی ان میں سے کوئی ایک چیز مجھ سے کھینچے گا میں اسے عذاب دوں گا۔ فمن ینازعنی، کھینچنے یا منازعت کرنے کا مطلب ہے جو ان صفات سے متصف ہونے کی کوشش یا دعویٰ کرے، کیونکہ قوت و غلبہ
عزت، عظمت اور کبریائی صرف میری صفات ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ ہیں. جسے جتنی قوت یا عظمت حاصل ہے وہ میری ہی عطا کردہ ہے، اور وہ اس پر بطور شکر الہی میرا اطاعت گزار رہے، نہ کہ اپنی عظمت و کبریائی کا ڈنکا بجانا شروع کر دے. جو ایسا کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اعاذنا اللہ من، آمین. اس میں انسانوں کے لیے سخت تنبیہ ہے کہ وہ اپنی قوت پر نازاں نہ ہوں اور لوگوں کے سامنے متکبرانہ انداز اختیار نہ کرے. ویسے بھی انسان اگر اپنی اصل پر غور کرے تو اسے زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ کبر کا خیال اپنے دل میں لائے، کیونکہ وہ نہایت لاچار بے بس مخلوق ہے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل رأسہ یختال فی مشیتہ. ایک دفعہ ایک آدمی ایک جوڑے میں ملبوس چلا جا رہا تھا. اس کے نفس نے اسے خود پسندی میں مبتلا کر دیا تھا. بالوں میں کنگھی کیے اور اپنی چال میں اتراتا تھا. اذ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، کہ اللہ نے اسے زمین میں دھسا دیا، بس وہ قیامت کے دن تک زمین میں دھستا چلا جائے گا. حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ خوش پوشاکی اور حسن و جمال سے آراستہ ہو کر انسان خود پسندی اور تکبر میں مبتلا نہ ہو، بلکہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر کرے، نہ کہ اپنی حیثیت کو فراموش کر کے متکبرانہ طور طریقے اختیار کرے. اس سے مقصود صرف خبر دینا نہیں کہ ایسے ہوا، کہ فلاں انسان کے ساتھ اس نے ایسا کیا تو ایسا ہوا، یہ خبر دینا نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود یہ تنبیہ کرنا ہے کہ اگر تم بھی ایسا کرو گے تو تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. اس لیے ایسی حرکت سے ہر ممکن اجتناب کرنا چاہیے، اور اچھا لباس پہن کر اگر ایسا خیال دل میں پیدا ہو تو اللہ سے استغفار کرنا چاہیے، اور پھر بھی عجب نہ جائے، خود پسندی ختم نہ ہو نہ جائے تو ایسا لباس اتار پھینکنا چاہیے کہ مبادا انسان اللہ تعالیٰ کے عذاب کی گرفت میں آ جائے. اللہم احینا مسکینا وامتنا مسکینا واحشرنا فی زمرۃ المساکین. وعن سلمة بن الأكوع رضی اللہ تعالی عنہ قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابهم. حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی تکبر کا اظہار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اسے سرکش لوگوں میں لکھ دیا جاتا ہے، پھر اسے وہی سزا ہوگی جو سرکش لوگوں کی ہوتی ہے. حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ جس طرح نیک لوگوں کے عادات و خصائل اختیار
اختیار کرنا پسندیدہ ہے، اسی طرح برے لوگوں کے برے طور طریقے اختیار کرنا ناپسندیدہ ہے۔ انسان جس قسم کے لوگوں کی مشابہت اختیار کرے گا اس کا شمار بالآخر انہی میں ہوگا، کیونکہ بتدریج وہ ایسے انسان کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے اور اسی رنگ میں رنگ جاتا ہے، تو اسے جزا بھی اسی کے مطابق ملے گی۔ باب حسن الخلق، حسن اخلاق کا بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے پیغمبر بے شک آپ تو بلند اخلاق کے مالک ہے۔ وقال تعالی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو غصہ پی جانے والے اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہیں۔ مذکورہ آیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان و تقوی کی اخلاقی خوبیوں کا تذکرہ فرما کر انسانوں کو حسن اخلاق کی ترغیب دی گئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے روایت ہے، ما مسست دیباجا ولا حریرا الین من کف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے زیادہ نرم کوئی موٹا اور باریک ریشم نہیں چھوا۔ ولا شممت رائحة قط اطیب من رائحة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے پھوٹنے والی خوشبو سے زیادہ پاکیزہ کوئی خوشبو کبھی نہیں سونگھی۔ وَلَقَدْ خَدَمْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال خدمت کی۔ فما قال لی قط اف، آپ نے مجھے کبھی اف تک نہیں کہا۔ ولا قال لشیء فعلتہ لم فعلتہ، اور جو کام میں نے کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ یہ کیوں کیا، لم فعلتہ۔ ولا لشیء لم افعلہ الا فعلت کذا، اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کی بابت یہ نہیں کہا کہ اس طرح کام کیوں نہ کیا۔ حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کے مجسم پیکر تھے۔ نیز 10 سالہ خدمت کے دوران خادم کو اس کے کسی کام پر نہ ٹوکنا اور نہ جھڑکنا یہ حسن اخلاق کا وہ اعلیٰ ترین نمونہ ہے جس کی کوئی دوسری نظیر پیش نہیں کی جا سکتی۔ کاش امت بھی اپنے پیغمبر کے ان مکارم اخلاق کو، بلند اخلاق کو اختیار کرے۔ وعن عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما قال
لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول ان من خياركم احسنكم اخلاقا ان من خياركم ان من خياركم احسنکم، یہ احسنکم ان حرف مشبہ بالفعل کا اسم ہے. ان من خیارکم احسنکم، احسنکم پڑھے گے آپ بالفتح، فتح کے ساتھ پڑھے گے آپ، نہ کہ رفع کے ساتھ. رفع نہیں پڑھے گے، فتح پڑھے گے. ان من خیارکم احسنکم اخلاقا. اور حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو فحش گو تھے اور نہ تکلف سے بد زبانی کرنے والے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ تم میں سب سے بہتر وہ شخص ہے جو تم میں اخلاق میں سب سے اچھا ہے. اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق اور کمال شرافت کے ساتھ ساتھ اس امر کا بیان ہے کہ جو زیادہ بلند اخلاق ہوگا وہ لوگوں میں سب سے بہتر ہوگا. نیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم عادتاً اور تکلفاً کسی بھی طرح فحش گوئی نہیں کرتے تھے. وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من شيء اثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق وإن الله يبغض الفاحش البذيء. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن مومن بندے کی میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ بھاری چیز کوئی نہیں ہوگی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ بد زبان اور بےہودہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے. حسن اخلاق قیامت والے دن سب سے زیادہ نفع بخش ہوگا کیونکہ یہ دیگر سب عملوں سے زیادہ بھاری ہوگا، لیکن صرف اسی شخص کے لیے جو مومن ہوگا. غیر مومنوں کے لیے تو وزن اعمال ہی نہیں ہوگا. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، ہم کافروں کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے. اسی طرح برے اخلاق کا حامل اور بےہودہ گو انسان اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، جس کا مطلب ہے کہ ایسا شخص آخرت میں ناکام و نامراد رہے گا. اللہم اہدنا لأحسن الاخلاق، اللہم اصرف عنا سیئہا، آمین یا رب العالمین. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنۃ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے عمل انسانوں کے زیادہ جنت میں جانے کا سبب بنیں گے. قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، تقوی اللہ وحسن الخلق، اللہ کا ڈر اور حسن اخلاق. وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار فقال الفم والفرج، اور پوچھا گیا کون سی چیزیں انسانوں کے زیادہ جہنم میں جانے کا سبب ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منہ اور شرمگاہ. یہ حدیث بھی بڑی جامع ہے.
اللہ کے ڈر سے انسان کا اللہ کے ساتھ تعلق صحیح طور سے جڑ جاتا ہے اور حسن اخلاق سے وہ لوگوں کے حقوق میں کوئی کوتاہی نہیں کرتا۔ اس لیے یقیناً یہ دو عمل ایسے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ کثرت سے جنت میں جائیں گے۔ اسی طرح منہ ہی سے انسان کلمات کفر بکتا ہے، غیبت ہے، بہتان تراشی ہے، گالی گلوچ، بیہودہ گوئی، یہ سب زبان کے کام ہیں اور شرمگاہ بدکاری کا باعث ہے۔ اس اعتبار سے یہ دونوں چیزیں انسانوں کو جہنم میں زیادہ لے جانے کا باعث ہوگی۔ اس لیے ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو تقوی اور حسن اخلاق سے آراستہ کرے اور زبان اور شرمگاہ کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے تاکہ اس کی آخرت برباد نہ ہو۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقہ درجۃ الصائم القائم، مومن یقیناً اپنے حسن اخلاق سے وہ درجہ پا لیتا ہے، وہ مقام پا لیتا ہے جو ایک روزے دار اور شب بیدار شخص کے حصے میں آئے گا۔ روزے دار سے مراد وہ شخص ہے جو کثرت سے نفلی روزے رکھتا ہے۔ اسی طرح قائم سے مراد راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ کی بکثرت عبادت کرنے والا ہے۔ ان دو عملوں کی پابندی نہایت مشکل ہے، لیکن جو ان کا اہتمام کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اجر و ثواب بھی اسی حساب سے بے پایا ملے گا، لیکن حسن اخلاق سے آراستہ شخص جو صرف فرائض کی ادائیگی کرتا ہے، مذکورہ نوافل کا اہتمام نہیں کر پاتا، وہ بھی صائم و قائم کے درجے کو پا لے گا۔ اس سے حسن اخلاق کی اہمیت و فضیلت واضح ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔